صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں، شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دینا کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا۔ اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں۔ ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا۔ اللہ کے عذاب برداری کے اونٹ، ان کے لیے کہیں کوئی اللہ سے لو لگانا، کوئی تصور کرنا، کسی عام اپنی روٹی کے مسئلے سے، اپنے مسائل سے ہٹ کر کسی مسئلے پر غور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ حیوانات بن کر رہ جاتے۔ جب تک وہ نظام صحیح نہیں ہوگا، اس نظام سے پھر سہارا ملے گا، ریلیف ملے گا، وہ عوام پھر متوجہ ہو سکیں گے اپنے رب کی طرف، لو لگائیں گے اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا، وہ تو بہت کم لوگ ہوں گے، سلیم الفطرت بہت شاذ لوگ ہوں گے کہ جو اس معاملے کی طرف پیش قدمی کر سکیں اس ماحول کے اندر۔ ان سلیم الفطرت لوگوں کو جمع کر کے طاقت کا کوڑا بنا کر اس نظام باطل پر مارا جائے، تاکہ اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق قائم کیا جائے۔ سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی تھرو ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نافذ کر کے دکھایا جائے۔ یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد۔ ہماری خطا کیا ہے کہ ہم نماز کو جانتے ہیں کہ فرض ہے، روزے کو جانتے ہیں فرض ہے، حج بھی جس کے پاس استطاعت ہے فرض ہے، زکوٰۃ کا جس کے پاس مال ہے فرض ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے۔ یہ بات ہے جو ہم بھول گئے، اور شیطان نے ایک چیز ہمیں بھلا کر پورے دین کو زیرو کر دیا، کیونکہ اللہ کو تو قبول نہیں، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارنا اور ان عبادات کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرنا۔ ذرا غور کیجیے، ایک لفظ جو جاری کیا گیا وہ لفظ تھا اقامت دین، دین کو کھڑا کرنا۔ ہم یہیں اسی پر گفتگو کریں گے۔ کوئی بھی جماعت کا مقصد اقامت دین کبھی نہیں ہوا اسلاف میں۔ جماعت کی بنیاد اور دعوت کا مقصد ہوتا ہے توحید کی طرف بلانا۔ سب سے بہتر جماعت کس کی جماعت؟ کس کی جماعت؟ انبیاء کی جماعت۔ اس سے بہتر کوئی دنیا میں جماعت ہے؟ نہیں۔ اب اس انبیاء کی جماعت کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے سورہ نحل میں؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ ایک کی عبادت کرو، بتوں کی گندگی سے الگ رہو، طاغوت سے بچو۔
اللہ کی طرف بلانا یہی انبیاء کی دعوت رہی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہود علیہ السلام کو ہم نے عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، مدین کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ ہر رسول، ہر نبی جو آیا اس کی دعوت ایک تھی، اس کا کلمہ ایک تھا، اس کا مرکزی نقطہ ایک تھا، وہ تھا اللہ ایک کی دعوت کی طرف بلاؤ۔ اقامت فی الدین کا لفظ ہی یہ اصحاب فہم سلف سے ہٹی ہوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کو کھڑا کرنا ہے، مطلب حکومت قائم کرنا ہے اسلامی۔ حکومت اسلامی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جو توحید پہ کامزن ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے، یعنی توحید پر جب متحد ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی حکومت الہیہ قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آؤ لوگو ایک حکومت قائم کریں گے، کہا کہ پہلے اللہ ایک کو مانو۔ جب اللہ ایک کو ماننے والوں کی ایک جماعت فارم ہو گئی تو مدینے میں حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن اسلامی حکومت کی طرف دعوت دینا یہ نہ کبھی کسی نبی کا کام رہا، نہ کسی اسلاف میں سے کسی ایک سلف کا کام رہا۔ یہاں سے منہج کی تبدیلی شروع ہو گئی۔ یہاں جس منہج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا، ہم کو چھوڑا تھا، اس منہج سے باقاعدہ طور پر روگردانی ہوئی۔ لوگ سمجھے کہ اصل دین کا کام کیا ہے؟ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے۔ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اسلام کے تمام باتیں جو ہیں وہ سب رکھو ایک طرف، گویا کہ یہ مکی زندگی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، احادیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو کرے، پہلے مسلمان تو ہے تو اندر لاؤ، میجارٹی بتاؤ تو حکومت قائم ہوگی، تو ہم میجارٹی پہ کام کریں گے۔ کوئی اور فرقہ ہے تو مسئلہ نہیں جی، ان کو بھی لاؤ اندر، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا، اگر ہم اس سے بحث نہیں کرتے بھائی، ہمیں تو کیا حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، ہم کو تو میجارٹی بتلانا ہے، ہم کو فتح کے والے ہوں۔ لیکن اصل میں یہ طریقہ کار یہ بالکل غلط تھا کہ آپ حکومت کی پکار لگائیں۔ نہ اسلاف میں کوئی پکارا، نہ اصحاب رسول اللہ کا منہج تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، نہ پچھلے رسولوں کا کسی منہج تھا کہ کوئی آئے حکومت کی طرف بلائے کہ ہمیں حکومت قائم کرنا ہے، خلافت قائم کرنا ہے۔